بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ پاکستان نے بھارت کو سفارتی سطح پہ ایک دفعہ پھر شکست سے دوچار کیا ہے اور بھارتی خواب جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اندر پرماننٹ ممبر بننے کا تھا وہ دوبارہ سے پاکستان کے ہاتھوں چکنا چور ہو چکا ہے۔ آج کے ویلاگ میں اس چیز کا ہم جائزہ لیں گے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو پاکستان کے اندر کچھ ارباب اختیار بھارت کے ساتھ ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں وہ کیا معاملہ ہے۔ ناظرین، پاکستان نے بھارت کو ہر لمحی سفارتی سطح پہ بہت ہی سیریس طریقے سے اور آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ سے کوشش کی کہ بھارت جو ہے کسی بھی طریقے سے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ممبر نہ بن جائے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے 5 پرماننٹ ممبرز ہیں۔ بیسیکلی یہ جو P5 ممبرز ہیں یہ ورلڈ وار جو 2 تھی اس کے یہ فاتحین تھے، جس میں سب سے پہلے امریکہ ہے، اس کے بعد انگلینڈ ہے، ساتھ اس کے فرانس ہے، ساتھ رشیا ہے اور چائنا ہے۔ یہ P5 ہے۔ P5 کے علاوہ دوسرے 10 ممالک اور ہیں۔ تو یہ P5 کے کلب کے اندر بھارت خود کو شامل کرنا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان نے ہمیشہ ہی یہ کوشش کی ہے کہ اگر یہ اس کلب میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی شکست ہوگی پاکستان کے لیے، اور پاکستان اپنے طور پہ بہت ہی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان جس پلیٹ فارم سے کوشش کر رہا ہے اس کا نام ہے یونائٹنگ فار کنسنسس۔ اس یونائٹنگ UFC کا جو فورم ہے اس کی سربراہی کر رہا ہے اٹلی، اور یہ 1990s میں بنا تھا، اور اس کو کافی کلب بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو کافی کلب کے ممبر 9 ملک ہیں جن کی سربراہی اٹلی کرتا ہے، یہ مخالفت کرتے ہیں انڈیا کے پرماننٹ ممبر بننے کی۔ یہ انڈیا کا جو G4 کا جو گروپ ہے جس کے اندر انڈیا ہے، برازیل ہے، جاپان ہے، جرمنی ہے، یہ جو 4 نیشنز ہیں یہ 5 P5 کے علاوہ یہ پرماننٹ ممبر بننا چاہتے ہیں۔ لیکن جو UFC کا فورم ہے، جو کافی کلب ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھیں، چونکہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا یہ ایک سب سے بڑا ترجمان ادارہ ہے، تو جو کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھے گی وہی فائدے میں ہوگی۔ اور یہ جو کافی کلب ہے اس کے جو 9 ملک ہیں ان کے میں آپ کو نام بتا دوں۔ اس کی سربراہی کرتا ہے اٹلی، اس کے ساتھ ہے کینیڈا، ساؤتھ کوریا، اسپین، ترکی، میکسیکو، ارجنٹائن، پاکستان اینڈ مالٹا۔ اور یہ یونائٹڈ نیشنز کے فنڈ کے اندر 14% اپنا شیئر ڈالتے ہیں، یعنی UN کا جتنا خرچہ ہے اس کا 14% یہ کافی کلب کے ممبر ممالک جو ہیں وہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات، جب بھی کسی ملک نے بننا ہے، پرماننٹ ممبر بننا ہے UN سیکیورٹی کونسل کا، تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کے لیے ریزولوشن آئے، اور ریزولوشن کو آگے سپورٹ کریں، ووٹنگ ہو، اس کو 2/3 میجورٹی سے سپورٹ کیا جائے اس ملک کو۔ اور جتنے دنیا کے اس وقت ممالک ہیں اس میں سے 129 ممالک جو ہیں وہ اس ریزولوشن کو سپورٹ کریں، اور جو یہ ریزولوشن آئے گی یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے فورم کے اوپر، اور پھر اس کو جو رسپیکٹیو کنٹریز ہیں وہ اپنی پارلیمنٹ سے اس کو ریٹیفائی کرائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو P5 ممبرز ہیں وہ بھی پھر آ کے اس کو سپورٹ کریں گے۔ P5 میں سے اگر کسی ایک نے بھی ویٹو کر دیا تو ونس اگین وہ ملک جو ہے وہ پرماننٹ سیکیورٹی کونسل کا ممبر نہیں بن سکے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ معیار رکھنا ہے تو بھئی باقی تو سب کی ریپرزنٹیشن ہے۔ اگر یہ بھارت چاہتا ہے کہ جی ہم اتنی بڑی ریلیجن ہے، ہندو ریلیجن ہے دنیا کا، کرسچنز کی وہ ادھر ہے ریپرزنٹیشن، ان کی چائنیز کی جو بدھسٹ ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہے، تو پاکستان یہ کہتا ہے یہ جو OIC کے 57 سٹیٹس ہیں ان کی بھی تو کوئی ریپرزنٹیشن ہو، اور جو بھی ریپرزنٹیشن ہو وہ کنسنسس کے ساتھ ہو۔ اور پاکستان کا ایک ساتھ یہ بھی صاحب مشورہ ہے کہ یہ جو بھی معاملہ ہے اس کی ایک ڈیوریشن ہو، 2 سے 5 سال یا کوئی بھی ایسا، ہم جو پرماننٹ یہ جو ممبرز بنے ان کی ڈیوریشن کو طے کر لیں۔ اور ایک اور بات، جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس نے بھی پرماننٹ ممبر بننا ہے UN کا، اس نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہ کی ہو، مائنورٹیز کا ادھر مسئلہ مسائل نہ ہو۔
تو مجھے یہ بتائیں کہ بھارت جو چاہ رہا ہے کہ وہ پرماننٹ ممبر بنے، اس نے کون سی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے جو نہیں کی؟ اور وہ بلیک لسٹ ہے امریکہ کے ہیومن رائٹس کی، وہ جو مانیٹر کرتے ہیں ادھر، وہ جو واچ ڈاگ ہے ان میں یہ بلیک لسٹ کنٹری ہے۔ اور خود جو کشمیر کی قرارداد جو پلیبیسائٹ کرانا تھا، جو خود نہرو ادھر لے کے گیا، تو یو این کی جو قرارداد ہے، سب سے بڑا جو پرانا مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے ادھر یعنی مائنارٹیز ہیں، مسلمان ہیں، اور جتنے لوگ ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ تو سارے کے سارے دے آر سفرنگ فرام پرسیکیوشن، اور دے آر سفرنگ فرام میجورٹیرین وائلنس آف بھاجپا پیپل۔ تو یہ دس از واٹ انڈیا از ڈوئنگ اوور دیئر۔ تو انڈیا از کلیمنگ ٹو بیکم ممبر آف پرماننٹ سیکورٹی کاؤنسل، ممبرز آف یو این، سو دس از نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ تو یہ نیکسٹ ایئر تک کے لیے پینڈ ہو گیا۔ اور ابھی میں بات کرتا ہوں ٹریڈ کی، کہ پاکستان کے کچھ لوگ جو ہے وہ بہت ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، اور انڈیا کا چینل ہے وہ بات کر رہا ہے کہ قمر زمان قاہرہ جو ہیں پاکستان کے پیپلز پارٹی کے پولیٹیشین، ان کو ٹاسکنگ کر دی گئی کہ وہ انڈیا کے ساتھ بیک ڈور رابطہ کریں اور بات چیت کریں، ٹریڈ کے وہ دروازے کھولیں۔ یہ جو ٹریڈ تھی، یہ جنرل مشرف کے ٹائم بھی 2003 میں بھی یہ ٹریڈ کی بات چیت ہوئی تھی۔ جنرل مشرف جب آگرہ میں گئے، آگرہ سمٹ ہوا، اور یہ جو سیز فائر ہوا، اور اس کے بعد واگا بارڈر پہ ادھر سے لاہور سے، اور ساتھ قصور سے فیروز پور اور قصور والا بارڈر، ادھر سے بھی ٹریڈ ہونے کی بات ہوئی، لیکن کوئی ٹریڈ کامیاب نہ ہو سکی۔ یہ ٹریڈ اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتی کہ یہ ایک دوسرے کی ضد ملک ہیں۔ جب تک بون آف کنٹینشن، جو المسائل ہے بٹوین پاکستان اینڈ ہند، دیٹ از کشمیر، جب تک وہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تب تک کوئی ٹریڈ، کوئی ڈائلاگ، کوئی امن کی آشا، وہ امن کی آشا نہیں ہوگی، وہ بلکہ نراشا ہوگی جنگ کی۔ تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے۔ اور میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، ٹریڈ کرتے ہی بات کر رہے کہ یہ افغانستان کے اندر سے وایا پاکستان یہ ان کو ٹریڈ چاہیے، تو یہ ابھی بھارت کہہ رہا ہے کہ ہم دوبارہ سے چابہار کے رستے آپ کو گندم دیں گے افغانستان والوں کو۔ تو انہوں نے پہلے بھی گندم دی تھی، چابہار کے رستے، وہ جا کے ممبئی سے ادھر جاتی، پھر جا کے ادھر پہنچتی تھی۔ تو 2017 میں انہوں نے ان کو 15,000 ٹن کو گندم دی تھی۔ اتنی وہ گندی، پرانی اور زہر آلود گندم تھی کہ جو شمشاد ٹی وی تھا کابل کا، اس نے رپورٹنگ کی کہ جس شخص نے وہ گندم کھائی ہے، وہ بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، وہ سارے کے سارے بیمار ہو گئے تھے۔ تو بھئی جب گندم آئے گی یا کوئی چیز آئے گی، تلاشی تو لیں گے۔ آپ نہیں لیتے کیا ہندوستان والے ادھر، اور پاکستان کے اندر آپ کے جو آئیں گے ٹرانسپورٹرز آئیں گے، تو ان کو ایک دفعہ نکال کے ان کی تلاشی ہوگی، جیسے آپ تلاشی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ٹریڈ والی بات ہے، یہ ایسے ہی ایک مذاق ہے، اس کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو جیو اکانومی کا بار بار ان کو دورہ پڑتا ہے، اس طرح کی فٹس آتی ہیں، یہ کچھ لوگوں کو، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی بات کرتے ہیں، اور یہ جو پیپلز پارٹی والے ابھی لوگ بات کرتے ہیں، ان کی آپس کے اندر یہ ٹریڈ ہو نہیں سکتی جب تک ان کے میجر پرابلم جو ہے نا ان کا سلوشن نہیں ہو جاتا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہندوستان پاکستان کے حوالے سے ٹریڈ کی بات، اور پاکستان نے جو ایک تاریخی کامیابی سفارتی سطح پہ کی ہے، اس کے متعلق آپ کو آگاہ کیا ہے۔ امید ہے آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔